اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں، تقاضا کرتا ہوں اپنے امور کو منظم کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجئے کہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے. ایام ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زمانے کے امام کو، مراجع کرام کو، رہبر معظم، قائد محترم اور آپ تمام مومن مومنات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پالنے والے ان کی برکتوں سے، ان کی رحمتوں سے، ان کی نورانیت سے ہماری دنیا اور آخرت سدھار دے، ہماری حاجات روا فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی شفاعت نصیب فرما دے. درود پڑھنے محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہمیں آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ یہ عالمین کے لیے رحمت کے طور پر تشریف لائے ہیں. رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ ہے کہ انسان، حیوان، جو مخلوق ہیں ان کی زندگی کو کیسے بہترین زندگی بنائی جائے. رحمت یہ ہے. حیوانوں کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کر دیا، جمادات کو، نباتات کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کر دیا. انسان کو ایسا بنایا کہ اسے اندرونی طور پر تو ہدایت دے دی لیکن بیرونی طور پر ہدایت کی ضرورت تھی. اندرونی طور پر ہدایت کیسے دے دی؟ نہ میرا بدن میرے کہنے پہ بڑا ہوتا ہے، نہ میری آنکھیں میرے کہنے پہ چلتی ہیں، نہ میرا کان میرے کہنے پہ چلتا ہے، نہ میری زبان. یہ جو میں بول رہا ہوں یہ الگ چیز ہے، لیکن ورنہ زبان، بدن کا کوئی آپ کا حصہ آپ اس کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے نہیں کر سکتے. ناخن کاٹنے کی آپ کو اجازت ہے، بال کاٹنے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بدن کو بتا دی کہ تمہیں یہ کرنا ہے. تو بدن کو بھی ہدایت مل گئی. اب رہ گیا انسان خود، جسے ہم کہتے ہیں میں جو ہے، اس کی ہدایت کے لیے ایسی ہستیوں کی ضرورت تھی کہ جن کو دیکھ کر، جن کو سن کر، جن کی باتیں سمجھ کر انسان ہدایت کا راستہ لے سکے. اب اس کے لیے کیسا انسان ہونا چاہیے؟ ہر انسان یہ کہے گا کہ پرفیکٹ انسان ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی عیب پیدا ہوا تو وہ نمونہ عمل نہیں بنے گا. یہ ہم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ یہ کائنات کی پرفیکٹ پرسنالٹیز ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیج دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اکرم میں اسوہ حسنہ ہے. یعنی جو نیکی کا طریقہ ہے، جو اچھائی کا طریقہ ہے، جو بھلائی کا طریقہ ہے، وہ سب رسول اکرم کے اندر موجود ہے. تم ان کی ذات میں دیکھو، عملاً دیکھو اور اپنانے کی کوشش کرو. جنگ سے واپس آ رہے ہیں، نہیں معلوم کون سا غزوہ تھا، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں. واقعہ پڑھ چکا ہوں صرف مورد سمجھانے کے لیے. دیکھا ایک بوڑھا مزدور پیچھے کھڑا یوں ہاتھ ہلا رہا ہے. اس کو پتہ نہیں ہو کہ رسول اکرم میرے ہاتھ ہلانے کو بھی دیکھ لیں گے. رحمت ہی ہوتی ہے، محبت ہی ہوتی. دور سے دیکھا، افراد کو ہٹایا، وہاں تک پہنچ کے ہاتھ ملایا، خوش ہو گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرا ہاتھ ملا. رسول اکرم دیکھا اس کا ہاتھ بہت دانے دانے اور آبلے پڑے ہوئے ہیں. پوچھا یہ تیرے ہاتھ میں آبلے کیوں پڑے ہوئے؟ کہا میں محنت مزدوری کرتا ہوں، کسان ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، روزی کماتا ہوں.
سب دیکھ، اب جب رسول اکرم اس طرف گئے نا تو سب نے مڑ کے دیکھنا شروع کیا کہ وہاں کیا ہوا ہے جو رسول اکرم وہاں جا رہے ہیں۔ رسول اکرم نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ اٹھایا، اس کے ہاتھ کو چوم لیا اور تاریخ رقم کر دی کہ جو مزدوری کر کے محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے حلال طریقے سے، اس کا ہاتھ رسول اکرم چومتے ہیں۔ اگر کوئی مثال زندگی کے رسول اکرم کی ہمارے پاس نہ ہو تو یہ مثال زندہ مثال ہے کہ کتنی رحمت، کتنی شفقت۔ ورنہ میرے جیسا 2 ٹکے کا مولوی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا رہتا ہے، تو رسول تو کہاں، کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ تم مقام میں جہاں پہنچ جاؤ، تم جس حیثیت پہ پہنچ جاؤ، اگر تمہیں کوئی مزدوری کر کے محنت کر کے یا کسی بھی طریقے سے حلال کمانے والا ملے تو اس کا ہاتھ چومنے جیسا ہے، یعنی حلال روزی کمانا کس حد تک۔ تو یہ رسول اکرم کی سیرت میں ہے۔ یا آخر وقت میں فرمایا، مسجد میں تشریف فرماتے، لوگوں آہستہ آہستہ جانے کا وقت نزدیک آ گیا ہے، اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر ہے تو لے لے۔ حضور اکرم فرما رہے ہیں اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ رہ گیا تو لے لیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ رسول اکرم پر کسی کا حق باقی ہوگا، لیکن یہ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرا حق آپ پر ہے۔ کہا بولو بیٹا، بولو کیا حق ہے۔ کہا ایک مرتبہ آپ سواری پر جا رہے تھے، میں پیدل تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کو مثلاً چلانے کے لیے ہلکے سے اس کو مارنے گئے، میرے سینے پہ لگ گیا، یہ قصاص مجھے آپ سے کرنا ہے۔ اب سب لال پیلے ہو رہے ہیں غصے میں، رسول اکرم کی طبیعت خناساز، رسول اکرم کی یہ حالت۔ حضور نے فرمایا کھڑے ہو، ادھر آؤ، گھر میں کسی کو بھیجا، کہو جاؤ وہ چیز لے آؤ۔ اب یہ میں نہیں مانتا کہ رسول اکرم نے جانور کو بھی مارا ہوگا، لیکن آواز نکالنے کے لیے کوئی چیز استعمال کی ہوگی تاکہ جانور ذرا بہتر چلے۔ وہ لائی گئی، کہاں یہی تھی، دی گئی اس کے ہاتھ میں۔ کہا رسول اللہ میرا سینہ اس وقت کھلا ہوا تھا، آپ کا سینہ تو کپڑا اس پہ پڑا ہوا ہے۔ اب لوگوں کو غصہ، اس کو یہ حق لے لینے دو، دنیا میں حق دے دینا بہتر ہے بنسبت یہ کہ آخرت میں سے، کہ آخرت میں وہ حق چندین برابر ہو جائے گا۔ اس کو چھڑی دی گئی، اس نے چھڑی ہاتھ میں لی، وہ چھڑی لے کے آگے جاتا جاتا اس نے رسول اکرم کے سینے کو بوسہ لے لیا کہ رسول اللہ مجھ سے ہو نہیں سکتا تھا کہ میں آپ سے قصاص کروں، لیکن ایک فضیلت مجھے چاہیے تھی، میں نے سوچا یہ طریقہ مجھے مل جائے، میں آپ کے سینے کا بوسہ لے لوں تاکہ میرے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ درود پڑھتے محمد تو رسول اکرم نے اور ان کی آل نے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی قربانیاں دی، ورنہ بیٹھے رہتے جنت میں عبادت کرتے رہتے اللہ تعالیٰ کی۔ ان زحمات کو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے باوجود زحمتیں اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے فرما دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور جاتے جاتے فرما گئے انی تارکٌ فیکم خلیفتین، تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، اور وہ پوری حدیث۔ یعنی رسول اکرم نے کامل دین بتا دیا، رسول اکرم نے ہر چیز کی ہدایت دے دی۔ اب ان چیزوں کو کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے امامت کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ لیکن ہمارے ساتھ میں نے یہ چند جمعے پہلے بھی بات کی تھی جب فرانس میں خاکوں کی بات آئی تھی کہ رسول اکرم کی شخصیت تو اتنی خوبصورت ہے، تاریخ بھی ان کے بارے میں اتنا اچھا کچھ بتاتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو رسول اکرم کا مذاق اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا۔ غلط کر رہے ہیں، میں نہیں کہتا خدا نخواستہ صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں کہ خاکے بنا کے مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے نا۔ ہمیں اپنے گریبان میں پہلے جھانکنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اپنے پاس رسول کی شان میں گستاخیوں کے کچھ چیپٹر موجود ہوں جس کی بنا پر جب ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہوں تو ان کو بھی جرأت مل جائے۔ ہو سکتا ہے میری بات آپ قبول نہ کریں، آپ کا حق بنتا ہے، میں اس معاملے میں مجبور نہیں کرتا، لیکن میرا ذہن ایسے سوچتا ہے
کہ کچھ تو ایسا ہے ہمارے ہاں، رسول اکرم میں نہیں. ہاں کل کو آپ کہیں کہ میسمی صاحب نے کہا کہ رسول اکرم میں نعوذ باللہ من ذالک تصور ہی نہیں پایا جاتا. جس کو اللہ سرٹیفکیٹ دے دے اس میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں ہماری کتابوں میں کچھ نہ کچھ ایسا پایا جاتا ہے جس سے شان رسالت میں کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اگر ایسا ہے تو کیا کیا جائے؟ میں نے اس وقت کہا تھا، آج پھر عرض کر رہا ہوں اور بار بار تاکید کرتا جاؤں گا ہر مہینے 2 مہینے میں کہ خدا را کتابوں میں موجود شان رسالت میں ہونے والی توہینوں کا پتہ لگاؤ، ڈھونڈو. کہ تم کہتے ہو، تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ جب وحی نازل ہو گئی اور اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا آنا بند ہو گیا تو رسول اکرم نعوذ باللہ من ذالک، رسول اکرم جو ہیں. ابرار بھائی آگے آ جائیں، کاظمی صاحب کے فرزند سے کہیں آگے آ جائیں، درود پڑھتے ہیں محمد والے. کہ رسول اکرم بار بار سوچتے رہے، نعوذ باللہ 10 مرتبہ 100 مرتبہ رسول اکرم بار بار سوچتے رہے کہ میں خودکشی کر لوں. اور جیسے میں خودکشی کرنے جاتا تھا تو آسمان سے مجھے آواز آتی تھی اور میں پھر سنبھل جاتا تھا. یہ کیسا رسول ہے تمہارا؟ یا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہی نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد کسی کے پاس لے جا کر السلام علیکم کسی کے پاس لے جا کر انہوں نے جناب پوچھوایا تو پتہ چلا کہ آپ میں 3-4 نکات دے چکا ہوں آپ کو. لیکن پھر سے کہوں گا، امت مسلمہ اس بات پر سیریس نہیں ہو رہی ہے کہ شان رسالت میں جو توہین کے نکات ہماری کتابوں میں ہیں ان کو نکالا جائے. مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا، ورنہ اب تحقیقات کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کی کتابیں لائبریری سے نکل کر آپ کے موبائل میں آ گئی ہیں، آپ کی ہر چیز کھل گئی ہے اور دنیا عربی سیکھ رہی ہے، عربی پڑھ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے. تم اپنے دوسرے مقدسات کی اتنی جنگ کرتے ہو اور اس کے بارے میں اتنا مسئلہ کھڑا کرتے ہو، تم اپنے رسول کی شان میں ہونے والی گستاخی پر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا میں مفتی منیب الرحمان سے سوال کروں، ہوں گے وہ اپنے لیے محترم، لیکن سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر ہماری زیارت عاشورہ میں ایک لفظ ایسا نکل گیا تو اس پر تو آپ نے اتنے بڑے بڑے مظاہرے کیے، یہ شان رسالت میں اتنی بڑی توہین ہوئی ہے، فرانس میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، تم نے کیا کیا صرف اتنا بتا دو. تم نے اپنے گھر پہ بھی اظہار افسوس کیا تو ہمیں بتا دو. یہ چیزیں بہت کچھ واضح کر دیتی ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ دیکھیں قائد محترم سے لے کر علماء کرام، رہبر معظم نے اپنی جگہ پر ہر ایک نے آواز اٹھائی. ہمارا بچہ آواز اٹھا رہا ہے، لیکن آپ کے ہاں خاص کر جنہوں نے اس معاملے میں اتنی آواز اٹھائی، اتنے بڑے بڑے جلسے کیے، جلوس کیے، مظاہرے کیے اور جو بدتمیزیاں کی وہ اپنی جگہ پر ہیں. کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ اس معاملے میں تم خاموش ہو؟ اگر تمہاری خاموشی جان بوجھ کر ہے تو بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر تمہاری خاموشی جو ہے وہ تمہاری نادانی کی وجہ سے کہ تم سمجھتے ہو کہ نہیں اس میں کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو انسان سمجھ لیتا ہے بات کو کہ حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے. چاہے تمہارے رسول ہوں چاہے ہمارے رسول ہوں، وہ ایک ہی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر ہم الفاظ میں کہتے ہیں تمہارے رسول، جو یعنی تمہاری کتابوں میں ان کی شان میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ رسول. اور میں حکومت سے بھی تقاضا کرتا ہوں، یہ جو ابتدائی کتابوں میں رسول اکرم کے بارے میں چیزیں لکھی گئی ہیں کہ جب وحی نازل ہوئی تو کیا ہوا کیا نہیں ہوا، خدا را ذرا انسانیت سے سوچ کر، عقل سے سوچ کر چیزوں کو بچوں کو پڑھاؤ، تاکہ رسول کی شان میں توہین کا چیپٹر بچپن میں نہ کھل جائے اور پھر بچے وہی سوچ لے کر رسول اکرم کے بارے میں بڑے ہوتے رہیں. جذباتی پن چھوڑ دیجئے، انانیت چھوڑ دیجئے. یہ مت کہیے کہ جناب ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ہم کیا کریں. آپ کی کتابوں میں اور کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوتا ہے. آپ اگر کتابوں کو بچانے جائیں گے تو رسول کی شان میں توہین بڑھتی جائے گی.
اس لیے کتابوں کو، راویوں کو، مصنفوں کو، علماء کو، ان کو بچانے کے بجائے حضور اکرم کی شان کو بچائیے، اللہ آپ کو بھی عزت دے گا اور اسلام کو بھی عزت دے گا۔ اور ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے علوم دینی کی طرف توجہ کیجیے، آگے بڑھیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں آپ کے بچے MBA کرتے ہیں، BBA کرتے ہیں، CA کرتے ہیں، کیا کیا حالات ہو رہے ہیں دنیا میں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو علوم دینی کی طرف آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکتوں سے دین آگے بڑھے گا، اور اللہ نے چاہا تو دین کی تبلیغ بہتر طریقے سے ہو جائے گی۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بندگی کی توفیق عطا فرما، عظمت رسول اکرم کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پالنے والے ہم سب کو موت کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے مرحوم ابرار کاظمی صاحب کو جنت الفردوس اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حق بنتا ہے کہ میں چند منٹ مرحوم ابرار کاظمی صاحب کے لیے بیان کروں۔ مسجد کے لیے جس طرح سے مومنین کے لیے یعنی بے لوث ہو کر اگر کوئی خدمت گزار رہا ہے، تو میں نے اپنی زندگی میں ابرار کاظمی صاحب جیسا آدمی بہت کم دیکھا ہے، اور یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ 12 13 14 سال میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ ہمیشہ حالانکہ میں ان کے بیٹے کی طرح ہوں، میں میری ایج میں اور ان کی ایج میں، لیکن ہمیشہ جھک کے ملنا، پیار سے ملنا، احترام سے ملنا، اور کبھی کسی چیز پہ یہ احسان نہ جتانا کہ یہ میں کر رہا ہوں یا یہ میں کر رہا ہوں۔ اور مسجد، مجلس، مومنین، ہمیں صرف ایک میسیج کرنا ہوتا تھا کہ کاظمی صاحب ایک یہ مشکل ہے، تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں، ایسے میں صاحب بس ہو گیا، آپ آگے بڑھیں۔ کتنی کتابیں چھپوائیں، کتنی چیزیں نیک کام کروائے، اور جس طرح سے انہوں نے اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے وقت گزارا ہے، میں تو ان کو قبر میں اتارتے وقت بیٹوں کو جب دیکھ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ اپنی زندگی میں 12 13 14 سال، مجھے تو اب یاد بھی نہیں کہ کتنے سال ہو گئے، میں نے کبھی بھی ان کو غیر شرعی کام کرتے بھی نہیں دیکھا، اور ہمیشہ کوشش، ٹھیک ہے انسان ہے، بعض مرتبہ سختی کرتا ہے بھلائی کے لیے، لیکن جتنی نیکیاں میں نے ان سے دیکھی ہیں، میں نے بہت کم لوگوں سے دیکھی ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس مسجد پہ ان کا حق بنتا ہے، اور انشاءاللہ ہر جمعے انشاءاللہ جو فاتحہ پڑھائی جاتی ہے اس میں ان کا نام لیا جائے گا، نہ بھی لیا جائے تو اس مسجد میں جو نمازیں پڑھی جا رہی، جیسے دوسرے لوگ خدمت کرتے ہوئے گئے ہیں ان کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن جو خدمت، جو بے لوث خدمت آپ نے کی اور مسجد کے سسٹم کو آگے بڑھانے میں مدد کی، اس کو ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے۔ پالنے والے مرحوم کاظمی صاحب اور جتنے لوگوں نے مسجد میں خدمتیں کی اور دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ ان کی روح کی خوشنودی کے لیے درود پڑھ دیں محمد۔ ایک چھوٹی سی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کرے سب جن کے ساتھ یہ پیش آیا وہ میری بات سن رہے ہوں۔ دیکھیں، مسجد ہے، ایک سسٹم ہے، ایک انتظامی سیٹ اپ ہے۔ اب اگر مثلا مثال دے رہا ہوں کہ یہ پردہ یہاں لگایا گیا ہے تو کچھ سوچ کے لگایا جاتا ہے، یا مثلا علم مبارک وہاں رکھا گیا ہے تو کچھ سوچ کے رکھا گیا۔ اب مثلا ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی صاحب کو یہ پنکھا یہاں پر، مثال دوسری دے رہا ہوں تاکہ ڈائریکٹ ہٹ نہ ہو جائے،
یہ پنکھا یہاں صحیح نہیں لگتا کہ مولانا ہم سجدہ کرتے ہیں اور پنکھے کے سامنے، مثال دے رہا ہوں، پنکھے کے سامنے سجدہ کرنا درست نہیں ہے، اس کو یہاں ہٹا لیں۔ اب جب تک میں پنکھا نہیں ہٹواؤں گا، روز فون، روز واٹس ایپ، روز میسیج، روز کچھ نہ کچھ کہ مولانا آپ سے کہا ہے۔ دیکھیں آپ ہمیں سجیشن دیں، آپ کی سجیشن سر آنکھوں پر، لیکن انتظامی امور کو ہم بہتر سمجھتے ہیں یا آپ؟ اور اگر ہم اس طرح سے کرنا شروع کر دیں کہ جو آپ نے کہا بس وہی ہو جائے، تو پھر تو مسجد چل نہیں سکتی ہے۔ ہم آپ کی سجیشنز کو ویلکم کرتے ہیں، ہم آپ کی سجیشن پر ڈسکشن کرتے ہیں، اس کے بعد قابل اپلیکیشن ہے ہم اپلائی کرتے ہیں، قابل اپلیکیشن ہی آپ کو آپ کا ثواب مل گیا، اس سے آگے آپ کا وظیفہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اتنا پریشر ڈالنا کہ اس حد تک کہ انسان زچ ہو جائے، ہمارے پاس دوسری بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک پنکھا ہٹانا مثال ہے تاکہ کسی کو برا نہ لگے، ایک پنکھا ہٹانا ہی تو زندگی میں نہیں رہ گیا نا۔ یہ سارے اتنے، مجھے یہ بتائیے کتنے لوگوں نے، اتنا بڑا کام ہوا، کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ برا مت مانیے گا، یہ کتنا بڑا کام ہوا ہے، کروڑ روپے سے زیادہ کا کام ہوا ہے، کتنے لوگوں نے 10 روپے دیے؟ مجھے بتائیے۔ میں آپ سے شکایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہم سوچ سمجھ کر، سب سے پہلے ہمیں شریعت کا پابند ہو کر سوچنا پڑتا ہے، اس کے بعد ثقافت کا پابند ہو کے سوچنا پڑتا ہے، اس کے بعد انتظامی لحاظ سے سوچ کر پابند ہونا پڑتا ہے۔ بہت زیادہ جو ہماری کمیٹی، مینیجنگ کمیٹی ہے، وہ سب بیٹھ کے سوچتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کو ناپسند ہو لیکن شریعت کے لحاظ سے بری نہ ہو، تو آپ اس کو برا مت مانیے اور یہ کہہ دینا کہ جناب یہ تو مثلا اس طرح سے نہیں، پھر مشکلات ہماری بڑھ جاتی ہیں اور ہمارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ تمام جنہوں نے سجیشنز دی ہیں ان کی صحت سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں محمد۔ گلگت بلتستان کے الیکشن سر پہ آ گئے ہیں اور وہیں سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بات بہت ہی کڑوی ہے لیکن سمجھنی پڑے گی کہ 5 سال پارٹیاں جو ہے وہاں پر جا کے کوئی خدمت، کوئی کام نہیں انجام دیتی ہیں اور پھر جا کر وعدے کرتے ہیں۔ سندھ کا حال دیکھ لیں، اس کے بعد وہاں جا کر اتنے بڑے بڑے وعدے کرنا، میں کہتا ہوں وہی وعدے سندھ میں پورے کر لو تم۔ کتوں کے کاٹے سے بچے مر رہے ہیں، گٹر کے پانی سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ہماری روڈوں کا حال دیکھیں، ہمارے اپنے حالوں کو دیکھیں۔ یہاں کا حال ٹھیک نہیں کرنا ہے، وہاں جا کے بڑے بڑے وعدے کرنے ہیں۔ یا مثلا اتنی بڑی بڑی سزائیں ملی ہوئی ہیں، ان کو بھی اجازت ہے کہ وہاں جا کر کھل کے تقریر کریں۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا جو صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہے، الیکشن گزر جانے دیجیے، گلگت بلتستان جائیے اور دیکھیے کیا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا گڑھ ہے اور حکومت کی سازشیں، حکومت سے مراد میں خاص معنی لے رہا ہوں، سازش یہ ہے کہ یہ جو میجورٹی اہل بیت کے چاہنے والوں کا حصہ ہے اس کو کسی طرح سے نان میجورٹی میں بدلا جائے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے۔ جائیے انویسٹمنٹس کیجیے تاکہ وہاں کی جو انرجیز ہیں، ہیومن ریسورسز ہیں، وہ وہیں پر کام آئیں اور انشاءاللہ برکتیں بھی بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے۔ ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے۔ امریکن الیکشنز کو آپ دیکھ رہے ہیں اور صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور میں اس وقت فعلاً کوئی بھی تجزیہ نہیں کرنا چاہتا سوائے اس جملے کے کہ جب وہ خاتون ٹرمپ کے مقابلے میں آئی تھی، اس کے ووٹ زیادہ تھے، الیکٹورل کالج ووٹ اس کے کم تھے، تو ٹرمپ صاحب جیت گئے، خاتون ہار گئی۔ اب میں کوئی بائیڈن کا حامی نہیں ہوں، لیکن 19-20 فرق میں بائیڈن کی اہمیت ذرا محسوس ہوتی ہے بعض وجوہات کی بنا پر، پاکستان کے لحاظ سے نہیں لیکن انٹرنیشنل پولیٹیکل سینیریو کی بنیاد پر۔ اب بائیڈن کے ووٹ بھی زیادہ ہیں، الیکٹورل بھی زیادہ ہے، تو اب اس پہ کیس کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں بات کہاں جا رہی ہے، آپ میڈیا میں سنیے، بات یہاں جا رہی ہے کہ کیس کیا جائے گا، پہلے لوور کورٹ، پھر ہائر کورٹ، پھر سپریم کورٹ، اور ہر تجزیہ نگار، میرا تجزیہ نہیں ہے کہ میں مثلا کوئی بہت ہی 30 مار خان ہوں کہ آپ کو بتاؤں، یہ عمومی تجزیہ کہ میٹر کو سپریم کورٹ تک پہنچا دیں گے، تو کیونکہ سپریم کورٹ میں سے 10 میں سے 6 جج ٹرمپ کے سلیکٹ کردہ اور ٹرمپ کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ہیں، اس لیے فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے ڈیموکریسی، یہ ہے حقیقت۔
اس ملک کی جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہلاتی ہے کہ الیکشن کے نتائج کو رد کرنے کے لیے آپ اس طرح سے کر دیں کہ جناب سپریم کورٹ پہنچ جائے ہماری شکایت. سپریم کورٹ تو ہماری ہے. ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی پر اتنی آواز اٹھاتے ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ کیا واقعی میں ڈیموکریسی ہے کہ ووٹ کچھ اور کہہ رہے ہیں, الیکٹورل ووٹ, پاپولر ووٹ کچھ اور کہہ رہا ہے, الیکٹورل ووٹ اور کہہ رہا ہے اور سپریم کورٹ کچھ اور کہہ رہا ہے. آخری بات کڑوی بھی ہے, زہر کے پیالے کی طرح ہے, لیکن میں اس کو بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا. میرا یا ہماری قوم کا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے. ہمارے بہت سے جوان غائب ہوئے, ہم نے شکایتیں کی, کچھ واپس بھی آ گئے, کچھ باقی ہیں. یہ اپنی جگہ پر مسائل ہیں, لیکن اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پاک سر زمین کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری کڑوی باتوں کو سنتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کی برکت سے کہ جو مجھے یہاں بولنے کا موقع ملتا ہے, بات بہت اوپر تک جاتی ہے اور اچھا ہے, جانا چاہیے. میں تمام ذمہ داروں سے, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, چاہے وہ حکومت ہو, ایجنسیز ہوں, ہر وہ شخص جس کا ملک بچانے میں کوئی بھی قدم ہو سکتا ہے, اس سے دستبستہ درخواست نہیں کر رہا ہوں, ڈیمانڈ کر رہا ہوں. فرق ہوتا ہے دستبستہ درخواست کرنے میں اور ڈیمانڈ کرنے میں. اور میری ڈیمانڈ یہ ہے, اور انشاءاللہ آپ بھی میری اس ڈیمانڈ کو قبول کریں گے, کہ ہمیں سب کچھ قبول ہے لیکن ہماری فوج کے خلاف اٹھنے والے نعرے قبول نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کو اگر کوئی وقت آتا ہے تو ہماری باری تو بہت دیر سے آئے گی. جب تک ہماری باری آئے گی سب کچھ ہو چکا ہوگا. میں اسکردو میں تھا, کرگل کا پورا واقعہ مجھے بتایا گیا. ہمارے پاک فوج کے لوگ برف میں رہ کر, تکلیف میں رہ کر, چاہے وہ پھر علاقے غیر جو ہوا کرتے تھے, بارڈرز پہ ہوا کرتے تھے, یہ آج جو ہم یہاں سکون سے پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں یہ ان کی سختیوں اور تکلیفوں کی وجہ سے. میں تعجب کر رہا ہوں کہ میڈیا میں اتنی بڑی بڑی بدتمیزیاں ہو گئی ہماری فوج کے خلاف, ہمارے فوج کے کمانڈر ان چیف کے خلاف, اور کوئی باقاعدہ طور پر ایکشن نہیں لیا گیا ہے. میں آج اس نماز جمعہ کے فورم سے حسینیوں کی طرف سے, اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جس نے بھی پاک فوج کی شان میں گستاخی کی ہے اس کے خلاف باقاعدہ ایکشن لیا جائے. اگر پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے تو کیس کیا جاتا ہے. اگر مثلا ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ ہوتا ہے, دیکھ لیجئے کتنے کیسز ہوئے ہیں. میں نے کہا نا کہ ہمارے بعض جگہوں پہ دل دکھے ہوئے ہیں. ہمارے عاشورہ کے قاتل نہیں پکڑے گئے ہیں, ہمارے اربعین کے قاتل نہیں پکڑے گئے, ہمارے کوئٹہ, چلاس, پارا چنار کے شہداء کے قاتل نہیں پکڑے گئے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پورا سسٹم آگے بڑھے تو یہ قاتل پکڑے جا سکتے ہیں. یہ ہمارا حق اپنی جگہ پر باقی ہے. اس شکایت کے باوجود میں کھل کے کہوں گا کہ ہم اگر اپنی فوج کے مورل کو ڈاؤن کریں گے صرف الیکشن کی چند سیٹوں کے لیے, کہ جس کے جیتنے کے بعد بھی ملک کا وہ حال ہوتا ہے جو اپنی جگہ پر ہے, اور کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کر کے الیکشن جیتتے ہیں اور اس کے بعد جو حشر کرتے ہیں. میں اس بات پر بالکل واضح ہوں کہ ملک میں پاک فوج کے خلاف اس طرح سے زبان درازی کرنا صحیح نہیں ہے. اور آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ چوتھے امام علیہ السلام کی جو دعا ہے, درود پڑھیں, محافظت جو بارڈرز کے محافظ ہیں ان کے بارے میں چوتھے امام علیہ السلام کی دعا ہے, وہ ضرور پڑھیے. اس لیے کہ یعنی عجیب ہے, باہر سے بھی حملے, اندر سے بھی حملے, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, باقی بھی مسائل اپنی جگہ پر ہیں, وہ حملے بھی ہو رہے ہیں, اور پھر اندر بھی
17-18 باہر کی ایجنسیاں آ کے کھیل رہی ہیں. ہمیں آواز اٹھانی ہوگی اور ہم حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستانیوں کو بعض عرب ممالک میں اٹھا لیا گیا ہے اور وہ مشکلات کا شکار ہیں. ہماری حکومت کیوں اس پر کھل کے آواز نہیں اٹھاتی ہے؟ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ان لوگوں کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے اور فوری طور پر ان کو اپنے گھر والوں سے، پاکستان میں بھی جو ہیں وہ بھی اور بعض عرب ممالک میں وہ بھی، ان کو فوراً لایا جائے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، عاقبت بخیر فرما. پالنے والے ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے. پالنے والے جہاں جہاں مومنین بے گناہ اسیر ہیں انہیں آزاد فرما دے. ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے. جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں کو آباد فرما دے. ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نابود فرما. علماء کرام، مراج اعظام، رہبر انقلاب، قائد محترم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.